رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانے درود و سلام عرض کرنے کے بعد جملہ سامعین و حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان قدر، بڑی محبت اور عقیدت سے حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے حضور فیض عالم کے تمام غلام کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ آج ہم جس ہستی کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، دنیا انہیں غوث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے۔ گیارہویں والے پیر کے نام سے یاد کرتی ہے، 11ویں علی سرکار کے نام سے یاد کرتا ہے۔ آپ کی ذات بابرکات اپنے حسب و نسب میں، اپنے علم و فضل میں، اپنے ظاہری باطنی حسن و کمال میں، مخلوق خدا کی خدمت میں، روحانی فیوضات و برکات کے عطا کرنے میں، اور اپنے غلاموں کی رکھوالی، محبت اور ان کی وفاؤں کی قدر کرنے میں، اور اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مظہر بننے میں، اس نور کی کرنوں کو پورے عالم میں بکھیرنے میں، جو نور خدا کے بعد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد پھر روحانی فیوضات کی صورت میں دنیا کو عطا ہوا ہے، آپ اپنی ان تمام اور اس کے علاوہ دیگر تمام صفات میں حضور علیہ السلام کی امت میں ایک عجب شان رکھتے ہیں۔ چوں محمد درمیان انبیاء، چوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چوں محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم درمیان اولیاء۔ آج کی یہ کانفرنس آپ کی بارگاہ میں نذرانے محبت پیش کرنے کے لیے، آپ کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے، اور اس ذکر پاک کے ذریعے سے حاضرین و سامعین کے لیے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوضات کو متوجہ کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے۔ ویسے تو آپ کا ذکر کہیں بھی ہو، کسی بھی جگہ ہو، برکتوں والا ہے، رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، لیکن حضور غوث پاک کو جو حضور داتا علی حجویری علیہ الرحمہ سے نسبت ہے، اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا جو تعلق نسبی اور روحانی حضور سیدنا غوث پاک سے ہے، آپ کا ذکر جب یہاں بارگاہ گنج بخش میں ہوگا اور آپ تمام لوگ اور ناظرین اس میں شامل ہوں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی قبولیت اور اس کے نتیجے میں روحانی توجہات بہت منفرد ہوں گی۔ آپ کا ذکر پاک تو ویسے ہر موقع پہ ہوتا رہتا ہے،
اور بارگاہ گنج بخش وہ جگہ ہے جہاں جب بھی دعا ہو، جب بھی ختم شریف ہو، یہ حضور فیض عالم کی ایک عجب شان ہے، عجب محبت ہے۔ اور میں اس کے اوپر بڑا کئی دفعہ غور کرتا ہوں، میں نے ایک دو بزرگوں سے بھی اس پہ ڈسکس کیا۔ عجب منظر یہ ہے کہ حضور فیض عالم کا زمانہ پہلے ہے، حضور غوث پاک کا زمانہ بعد میں ہے۔ حضور فیض عالم کا زمانہ پہلے ہے، حضور غوث پاک کا زمانہ بعد میں، اور یہ عجب فیض ہے، عجب کرم ہے، عجب محبت ہے، اور عجب منظر ہے کہ داتا صاحب پہ جب دعا اور ذکر ہوتا ہے نا تو حضور غوث پاک کا ذکر پہلے ہوتا ہے، داتا صاحب اپنا ذکر بعد میں کرواتے ہیں۔ یہ شاید آپ جو حضور فیض عالم کے غلام ہیں انہوں نے شاید اس طرف کبھی توجہ نہیں کی ہوگی کہ جب ختم شریف پڑھا جاتا ہے یا وہ روایتی محبت والی دعا کا جو تسلسل ہے، ختم شریف میں دعا کا جو تسلسل ہے، اس میں عجب ترتیب یہ ہے کہ زمانہ بعد میں ہے، حضور غوث پاک کا زمانہ بعد میں ہے، لیکن یہ محبت اور ایک عجب شان ہے کہ جب یہاں ذکر ہوتا ہے تو غوث پاک کا ذکر پہلے ہوتا ہے، داتا صاحب کا ذکر بعد میں ہوتا ہے۔ اور یہ فیض بارگاہ گنج بخش سے پھر ہر ایک کو عطا ہوتا ہے، ہر ایک کو عطا ہوتا ہے۔ اس کانفرنس میں ہم حسب موقع کچھ بات کریں گے، ہمارے معزز مہمان صاحب صدر بھی تشریف لانے والے ہیں، وہ بھی گفتگو فرمائیں گے۔ میں ملک پاکستان کے معروف و عظیم قاری قرآن جو ہمیشہ اس قسم کے تمام مواقع پر بغیر کسی تردد کے بارگاہ گنج بخش میں حاضری کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر میں ویلکم کرتا ہوں اپنے تمام معزز مہمانوں کو، جناب الحاج محمد خلیل ملک صاحب، محترم میاں عمران صاحب تشریف فرمائے، ہمارے محترم علی بھائی موجود ہیں، دیگر تمام حضرات کو ویلکم کرتے ہوئے جناب قاری محمد رفیق نقشبندی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آیات ربانی سے اس غوث اعظم کانفرنس کا انعقاد آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العلي العظيم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. اور سر بھلا کوئی کیا جانے، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا،
اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. ذرا اونچی کہہ دے سبحان اللہ. سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت مجھ کو. میری گردن میں بھی ہے بڑی دور کا ڈورا تیرا. اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. میری گردن میں بھی رہے حشر تک پٹا تیرا. حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا لیکن محترم جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب جو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ نام صغیر ہے کام بڑا کبیر ہے. اللہ نے حضور فیض عالم کی بارگاہ اور آپ کی چوکھٹ کے صدقے سے اپنے محبوب علیہ السلام کی ثنا خوانی کے لیے بڑی محبت کے ساتھ منتخب فرمایا ہوا ہے. اور زمانے کے ڈھیر سارے فتنوں سے بچتے ہوئے اسی محبت کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے سوز میں اور ان کی محبتوں میں اور برکت فرمائے. محترم جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول بھی پیش فرمائیں گے اور بارگاہ گنج بخش میں منقبت کا نذرانہ بھی پیش فرمائیں. درود پاک مل کے آقا کی بارگاہ میں پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا. وہ جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا. وہاں کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہی طفلی اور جوانی کے بتائے ماہ سال. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال. پڑیے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. واہ کیا جو دو کرم ہے شگبت تیرا. اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لا بیٹا تیرا. جو میرا غوث ہے اور
بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، غوث الاعظم ہو غوث الورا ہو، نور ہو نور صلی اللہ ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، آج دیدار اپنا کرا دو میرے میرا، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، سن رہے ہیں وہ فریاد میری، خاک ہوگی نہ برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، فکر دیکھو خیالات دیکھو، یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو، میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو، سامنے کیسی ہے ذات دیکھو، اے ادیب اپنے سر کو جھکا لو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ دنیا میں فضیلت کے جتنے اسباب ممکنہ ہو سکتے ہیں، حسب نسب ہو تو حضور غوث پاک ان میں بھی بہت عالی ہیں، علم و فضل ہو تو اس میں بھی سرتاج ہیں، روحانیت و طریقت و معرفت ہو تو اس میں بھی آپ امام ہیں۔ الغرض فضیلت کا، عظمت کا کوئی بھی پہلو لے لیں، اللہ رب العزت نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سارے اعزازات اور ان سارے اکرامات سے وافر انداز میں حصہ عطا فرمایا۔
میں نے اعلیٰ حضرت کے اشعار کا ایک جو عرض کیا وہ میں سمجھائے دیتا ہوں، اور اس سے پہلے ذرا یہ حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان سن لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کے جو مالک ہے، جو اس کا داروغہ ہے، نگران ہے، میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جو جہنمیوں کی لسٹ ہے اس میں کوئی میرا مرید ہے؟ یہ کتنی بڑی روحانی بات ہے، اور وہ شخصیت اور وہ ہستی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات سے کتنی مقتبس ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوضات روحانیہ و باطنیہ سے کتنی مستنیر ہے۔ اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ لوح قلم جو ہے نا، لوح محفوظ، یہ میری آنکھ کی پتلی میں رہتے ہیں، ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتے ہیں، اور آج کا جدید ترقی یافتہ انسان ابھی تک پوری کائنات کو ڈسکور نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ ہزاروں گوشے ایسے ہیں جو ابھی آج کے جدید انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں، جن کے لیے وہ متلاشی ہے، لیکن حضور غوث پاک کی روحانیت کا، علم کا اور کائنات کے علم کا یہ عالم ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعاً کخردلۃ علی حکم اتصالی، فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی کے اوپر رائی کا دانہ ہے، اور اتصال کا لفظ جو ہے نا وہ مسلسل کا معنی دے رہا ہے کہ وہ ہمیشہ میری نگاہوں میں رہتے ہیں، میری نظر سے، میری توجہات سے کبھی وہ ہٹتے نہیں ہیں، وہ مسلسل ہر وقت میری توجہات میں رہتے ہیں۔ اور بڑی نفیس سی بات ہے کہ جب رائی کے دانے کے برابر ہوئی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ پھر جب ساری کائنات رائی کے دانے کے برابر ہوگی تو نظر تو کوئی نہ آئی نا۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شے حجم میں اتنی چھوٹی ہو جائے تو اس کی پتہ تو نہیں چلتا نا، تو اس سے اس کے جو حجم کو بتایا ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس کا مطلب یہ، اس کو یوں سمجھیں آپ، اگر آپ زمین سے آسمان پر چمکنے والے چاند کو دیکھیں، ایک چاند کا اپنا حجم ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، اور اس فاصلے اور دوری کی وجہ سے آپ کو وہ اتنا بڑا ہوتے ہوئے ایک چھوٹی سی ٹکیا کی شکل میں نظر آتا ہے۔ آپ چاند پہ جا کے اگر زمین کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایک گیند کی طرح نظر آئے گی۔ کیا مطلب ہے؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعاً کا مطلب یہ ہے کہ میرا مرتبہ اور مقام اتنا اونچا ہے، میری شان اللہ نے اتنی بڑھا دی ہے کہ میرے سامنے یہ کائنات کی ہر چیز اپنی تفصیلات کے ساتھ موجود ہے، اپنی جزیات کے ساتھ موجود ہے، لیکن شان اور مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے سامنے کائنات کو ایسے رکھا ہوا ہے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ اپنی شان اور علو مرتبت کو بھی بتایا ہے، لیکن یہ بات اس چیز کو لازم ہے کہ جس طرح رائی کے دانے کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو جب ہتھیلی پر ہو تو نظروں سے اوجھل نہیں ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا حجم کتنا ہے، اس کی طرف اور سائیڈ کیسی ہے، یہ سارا اسے پتا ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب اور محبوب سبحانی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اللہ کا محبوب بنایا ہوا ہے اور یہ شان عطا کی ہوئی ہے کہ پوری کائنات میری نگاہوں کے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے، اور یہ غلاموں کے غلاموں کی شان ہے۔ ہاں، تو آپ اعلیٰ حضرت نے جو فرمایا نا کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، یہ نسبت کی بات ہے کہ جو کسی روحانی نسبت میں ہے نا، اس نسبت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب نسبت کبھی بے ایمان نہیں مرتا، صاحب نسبت کبھی بے ایمان نہیں مرتا ہے، مرنے سے پہلے کسی نہ کسی وقت اللہ اسے توبہ بھی عطا کر دیتا ہے، اور توبہ کی توفیق کے بعد اس کی نجات کا سامان بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس کو میرے حضرت نے ایک دفعہ
ایکسپلین فرمایا. آپ فرماتے ہیں جب کسی جگہ آوارہ کتے زیادہ ہو جائیں نا، آوارہ کتے زیادہ ہو جائیں تو میونسپل کمیٹی والے آرڈر جاری کرتے ہیں بھائی آوارہ کتے مارو، کتا مار مہم شروع ہوتی ہے. لیکن جب وہ آرڈر جاری کرتے ہیں تو ایک لائن ایکسیپشنل لکھتے ہیں. اس آرڈر میں ایک لائن لکھی ہوتی ہے. وہ لائن کیا لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ آوارہ کتے ضرور مارو، لیکن جس کتے کے گلے میں پٹا ہے نا، جس کتے کے گلے میں پٹا ہے اس کو نہیں مارنا. یہ پٹا بتا رہا ہے کہ اس کا کوئی مالک ہے، اس کا کوئی سائیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا ہے، اس کی کوئی رکھوالی کرنے والا ہے. اس کو کچھ نہیں کہنا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے کہ جس کی گردن میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے، اسے کم از کم اتنا فائدہ ضرور ملے گا کہ وہ توبہ کی توفیق کے ساتھ بالآخر جنت میں ضرور چلا جائے گا. یہ مطلب ہے. اور یہی آپ کے ارشاد پاک کا مطلب ہے کہ میں نے جہنم کے داروغے سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا کوئی غلام جہنم میں نہیں ہے. یہ مطلب ہے، اس کی توجیہ ہے. میں بہت زیادہ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا بھی کہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کی طرف سے، اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ محترم المقام عزت مآب جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، کہ جن کو خود حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بڑی عظیم نسبت مختلف واسطوں سے حاصل ہے، آپ تشریف لائیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذران محبت پیش کرنے کی سعادت پائیں. جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ العظام اجمعین. لائق صد اعزاز حاضرین و سامعین، آپ لائق صد مبارکباد ہیں کہ جمعۃ المبارک کی ان سعید ساعتوں میں اس عظیم المرتبت ہستی کا تذکرہ اس عظیم آستان پہ سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کا فیضان ہمارے جتنے بھی روحانی سلاسل ہیں ان سب کو میسر آیا. از خود سلسلہ عالیہ قادریہ، جس کی ابتدا پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نے از خود فرمائی، اور سلسلہ سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی آپ سے براہ راست اکتساب فیض کی منزل پہ فائز ہوئے، اور سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری، جو کہ آپ سے کم و بیش 150 سال بعد ہیں، حضرت سیدی غوث اعظم نے بخارا کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ ایک عظیم سلسلے کا شیخ اس وادی میں ظہور کرے گا، اور میں اپنی توجہات اور تائید اس کو عطا کرتا ہوں. گویا اور پھر سب سے بڑھ کر سلطان الہند خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، جو چلہ کش ہوئے میرے داتا کی بارگاہ میں. آپ خراسان کی پہاڑیوں میں تھے کہ بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر سیدی غوث اعظم کا یہ فرمان ذیشان فضاؤں کو اور ہواؤں کو چیرتا ہوا اور عبور کرتا ہوا ان تک پہنچا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام
وہ جس کو یہ منصب، اس وقت تک کوئی اس منصب پر فائز ہی نہیں ہو سکتا جب تک اس کو میرے قدم کی نسبت میسر نہ آ جائے۔ خواجہ خواجگان خراسان کی پہاڑیوں پہ تھے، اور آپ کے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ نے گردن جھکائی اور عرض کی کہ صرف گردن پر ہی تو نہیں، آپ کا قدم تو میرے سر پہ بھی ہے اور میری آنکھوں پر بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے فرمایا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، کہ لوگوں میں یہ جو مقام قطبیت اور یہ جو علو مرتبت جس پر آپ مجھے یہ فائز دیکھتے ہیں، میں علوم نبوت کی تحصیل میں اس قدر مگن ہوا کہ میں پھر اس مقام پہ پہنچ گیا۔ اور وہ علوم نبوت، وہ علوم رسالت جس کے آپ امین اور علمبردار تھے، اور میں سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، اور ایک اس کے اندر پیغام بھی ہے کہ وہ امت جس کا شیخ اور جس کا غوث اعظم اس کی قطبیت کا مدار علم ہو، وہ امت اور قوم جاہل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ یہاں تک ہی موقوف نہیں ہے، بلکہ آپ کے بابا باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، کہ لوگوں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے کہ اس نے ہمارے لیے علوم، اور کون سے علوم؟ علوم نبوت اور علوم قرآن رکھ دیے، اور جاہلوں کے لیے دنیا کا مال رکھ دیا۔ اور جہاں بھی آپ دیکھیں، ہم خاندان ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں، اکٹھے ہوں، قبریں اکٹھی ہو جائیں، گھر اکٹھے ہو جائیں۔ یہ کیسا خان وعدہ ہے؟ مدینے سے چلا، کہیں بخارا میں، کہیں بغداد میں، کہیں خراسان میں، کہیں لاہور میں، کہیں اجمیر میں، کہ آپ جہاں جہاں دیکھیں، کہیں سید علی ہمدان کشمیر میں ہیں، سید علی حجویری لاہور میں ہیں، سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیر میں ہیں، سید نظام الدین اولیاء دہلی میں ہیں، کہ اس خاندان اور اس خانوادے کا سب سے بڑا کارنامہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے علوم و معارف نبوت کو اترتے دیکھا، پھر اس کو حاصل کیا، اور حاصل کر کے صرف اپنے تک ہی محدود نہیں رکھا، پھر دنیا میں پھیل گئے، اور کریا بکریا، کوچا بکوچا یہ دین کا، علوم نبوت کا فیضان پہنچایا۔ اور اسی فیضان کے سب سے بڑے امین اور نقیب یہ ہمارے صوفیاء، ہمارے بزرگ، جن کی وجہ سے آج یہ خطہ اور یہ قریہ اسلام اور دین کے منور اور مزین ہے۔ اور سب سے بڑا کارنامہ ہی ان کا یہ ہے کہ انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ، ان کی صرف ایک ہی ترجیح تھی، صرف ایک ہی پریارٹی تھی کہ انہوں نے نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کے فیضان کو دنیا میں پہنچایا، اور دنیا میں اس انداز میں پہنچایا کہ اس دین کی جو سپرٹ اور اس کے اندر جو جذبہ، جو ولولہ ان کو نسل در نسل عطا ہوا، وہ اس کی ترسیل کا اور اس کے ابلاغ کا ذریعہ بنے۔ باب مدینۃ العلم آپ نے فرمایا رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، اور فرمایا فائنل مالا یفنا عن قریب، لوگوں یہ تمہارا دنیا کا مال ہے، یہ تو عن قریب فنا ہو جانے والا ہے،
فَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، اور یہ علوم نبوت ہیں، علوم رسالت ہیں، جن کو کبھی فنا نہیں ہے، جن کو ہمیشہ بقا، دوام، بلندی، بزرگی اور پیشوائی میسر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا اس امر پر حیران ہے کہ اس بر صغیر کے اندر یا دنیا کے اور مختلف خطوں کے اندر مسلمانوں کو جب کبھی سیاسی زوال میسر آیا، یعنی وہ اقتدار اور اختیار سے محروم ہوئے، اس بر صغیر میں بھی کوئی 150 سال ایسا ہے کہ جس میں مسلمانوں کے پاس اختیار اور اقتدار نہیں تھا۔ انگریز جو اورینٹلسٹ ہیں، مستشرق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب کہیں مسلمان اقتدار اور اختیار سے محروم ہوئے اور ان پر ابتلا اور زوال کا دور آیا یا آنے لگا، تو یہ صوفیاء کا اسلوب تربیت اور ان کی خانقاہوں سے جو انرجی اور توانائی ان کو میسر آتی، وہ ان کو کبھی محروم اور متزلزل نہ ہونے دیتی۔ اور آج دنیا کے اندر ان جلیل القدر ہستیوں کا فیضان ہمیں اس صورت میں نظر آتا ہے کہ آج دنیا کا کوئی قریہ اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لائے ہوئے دین کی شمع روشن نہیں ہے۔ ہم آج کے اس عظیم اجتماع میں اپنی بے پناہ عقیدتوں اور عادتوں کو سیدی حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ جی، آپ تمام حضرات سنتیں ادا فرما لیجیے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى سنام دار الإيمان وزينوا قلوبكم بحب هذا النبي الكريم عليه أكرم الصلاة وأتم التسليم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبدا لا سيما على أولهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى آدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم وعلى ابنه الكريمين السعيدين الشهيدين والقمرين المنيرين سيدنا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى سائر فناق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ارحم علينا وعلى جميع المسلمين في كل مكان وألف بينهم واجمع كلمتهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفکم رحمکم اللہ. اپنی اپنی صفیں مکمل اور درست فرما لیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللہ اکبر. سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. الہ العالمین بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز جمعہ کی ادائیگی کو قبول فرما. الہ العالمین ہمیں اس کی برکت سے نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم عالم اسلام پہ کرم فرما. دنیا کے مظلوم مسلمانوں پر، مقبوضہ کشمیر فلسطین کے مسلمانوں پہ خاص فضل فرما. پیارے وطن ملک پاکستان کو استحکام، ترقی، وسعت، خوشحالی عطا فرما. علم و انصاف کا گہوارہ فرما. مہنگائی کا خاتمہ فرما. وسائل میں برکت عطا فرما. ہماری افواج کو فتح و نصرت عطا فرما. ہر میدان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. الہ العالمین حضور فیض عالم کے تمام غلاموں پہ کرم فرما. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما. آپ کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جن دوستوں بزرگوں عقیدت مندوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کے لیے کہا، جو کہہ سکتے تھے نہیں کہہ سکے، مولا سب کی دعائیں قبول فرما. ہمارے محترم جناب شیخ جمیل صاحب کا بیٹا بیمار ہے، اپنے فضل سے الہ العالمین صحت و عافیت کے ساتھ عمر خیر عطا فرما. علامہ زوار صاحب نے ایک مریض کے لیے، مصطفیٰ صاحب کے لیے دعا کے لیے کہا. الہ العالمین اپنے فضل سے مشکلات کو آسان فرما کر انہیں صحت و عافیت سے عمر خیر عطا فرما. رانا احسان صاحب نیشنل بینک سے الہ العالمین ان کے لیے آسانیاں فرما. حضور فیض عالم کے تمام غلاموں پہ کرم فرما. سمن آباد میں ایک محترمہ احمد اور علی صاحب کی والدہ ماجدہ علیلہ، الہ العالمین اپنے فضل سے انہیں صحت و عافیت سے عمر خیر عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.